میں چند دنوں سے جو خبریں پڑھ رہا ہوں اس سے اور جو ماحول دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، یہ جو گنجے بنا رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ شو کر کے پھر یہ نیوکلیئر اثاثے بیچیں گے اور اس کا بہانہ بنائیں گے کہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ڈیفالٹ ہو گئے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہمارے سب قرضے معاف کروا دیے، ہم نے بڑے بڑے کام کر دیے، اور یہ جو پاکستان نے اتنی قربانیاں دی تھیں یہودیوں کے سینکشنوں کے نیچے، اور بھٹو اس کے لیے شہید ہوا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کتنے دکھ تکلیفیں اٹھائیں، اور کئی ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے اس میں جن کے نام جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے جو قربانیاں دیں، وہ سب جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہم انڈیا سے بدماشی کرتے ہیں، ہر دوسرے دن اٹھ کے ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ بلوچستان جو ہے وہ اس پہ امریکہ قبضہ کر لے گا، اس انڈیا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ کمپرومائز کر لیں گے۔ کشمیر پہ انڈیا آ کے بیٹھ جائے گا، پنجاب آپ کا انڈیا کے پاس چلا جائے گا، اور سرحد بچے گا، وہاں پٹھان ہیں، ان سے یہ ڈرتے ہیں، اور سندھ رہ گیا۔ سندھ جو ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دینا، انہوں نے آپ اندر سے جو سیٹی لگائی ہوئی ہے، ان کا مین مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ شو کر کے اور ہم جو ہے یہ نیوکلیئر ہتھیار کو آگے پیچھے کریں، اس کو دے دیں، جیسے لیبیا میں قذافی نے کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے آ کے اس کو دبوچا اور بیچارے کو پائپ میں چھپنا پڑا، اور پھر وہاں اس کے اپنے لوگوں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ گنجے جب تک جو ہے نا ان کی نسل کا صفایا نہیں ہوگا نا پاکستان سے، یہ گنجے جو ہے نا گنجے، ان کو سب کو سزائے موت ہونی چاہیے، گنجوں کی فیملی کو، گنجوں کو، اور ان کی ساری جائیدادیں جو ہے نا آ کے واپس پاکستان کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بربادی کی جڑ ہے، اور یہ جو زرداری ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ خان صاحب جو ہے نا، خان صاحب یہ گرفتاریوں والا کام چھوڑیں، خدا نہ خواستہ آپ ان کے شکنجے میں چلے گئے، آپ کی پارٹی کے ورکر چلے گئے جو آپ کی طرف سے لڑتے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے گرفتاریاں دے دی، تو ہم تو باہر ملک رہتے ہیں، ہماری تو فیملیاں ہیں وہاں پہ، جو بھی ہے ان کا پھر اللہ حافظ ہے۔ ابھی آپ ایک امید ہیں ان کی پاکستان کی، اگر آپ نے پہلے 2 گورنمنٹیں گرا دیں، اور آپ کو پہلے تو وہ گرانی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس کے وسوسوں میں آ جائے تو وہ اپنے مذہب سے بھی، اپنے اللہ سے بھی، اور اپنے سب کچھ دین دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو وسوسے ڈالے، انہوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے، تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے۔ آپ ابھی بھی جو ہے نا یہ گرفتاریوں والا کام نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے ورکر اس میں جو ہیں وہ ان کے شکنجے میں آ جائیں کہ جو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انصاف تو کرنے والے ہیں نہیں، نہ کوئی جج ہے پاکستان میں، وہ آرمی جرنل، وہ سب سے باجوہ تو چلو بیچ بٹا کے چلا گیا، پیسے پوسے لے کے چلا گیا، سائیڈ میں ہو گیا، لیکن وہ جو کر رہا ہے، وہ جو نیوکلیئر اثاثے ہیں نا وہ بیچنے کے چکر میں ہیں، وہ جرنل، پتہ نہیں اس کے بعد اس کا کیا پلان ہے، وہ کہاں جائے گا، اپنے کہاں پہ وہ جا کے اپنی وہ قرآن پاک کی حفظ کی قرأت کرے گا، اور کیا کرے گا، کدھر چھپے گا دنیا میں، لیکن نہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ جو ہے آپ کو خان صاحب، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ گرفتاریوں والا کام نہ کریں، یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ ملک آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو 80 سے 90% لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ ملک آپ کا ہے، یہ گنجوں کا نہیں ہے۔
گنجے کھا پی گئے، ان کا احتساب کریں۔ اور پاکستان میں اتنے لوگ انویسٹر آنے کے لیے تیار ہیں، جب یہ گنجے ہیں تب کوئی نہیں آئے گا۔ جب ان کی نسل کا صفایا ہوگا، بہت دنیا ہے، دنیا کے پاس بہت پیسہ ہے اس وقت، ہزاروں انویسٹر ہیں، لاکھوں، جو پاکستان کو نا آ کے روشن کریں گے۔ اور جب آپ ہوں گے تو ہر کوئی آئے گا۔ تو آپ جو ہے خالی وزیر اعظم نہیں، آپ کو صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزارت اعظمی کا عہدہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تینوں، کیونکہ باقی آپ کو پتہ ہے کوئی پھر چور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں، پھر وہ یہی حال کر دے گا کہ جو ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔